السلام علیکم، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے سب سے پہلے نظر ڈالیں گے اس بلیٹن کی اہم خبروں پر۔ اسمبلی کی 18 اور پارلیمنٹ کی ایک نشست کے لیے ایک ساتھ ضمنی چناؤ، مرکزی الیکشن کمیشن کرے گا قطعی تاریخ کا اعلان۔ برقی شرحوں میں اضافے کے خلاف برقی سب اسٹیشن گگن پہاڑ پر تلگو دیشم کا زبردست احتجاجی دھرنا۔ مرکزی ذیلی کوٹے سے استفادے کے لیے اقلیتوں کو OBC سرٹیفکیٹس کی اجرائی کا مطالبہ، ریاستی حکومت سے مجلس کی نمائندگی۔ ونستھلی پورم میں وڈ ورلڈ شو روم کے مالک شہر جہانگیر کو گولی مار دی گئی، موٹر سائیکل سوار نامعلوم حملہ آور برق رفتاری سے فرار۔ اور شاہین نگر میں معمولی جھگڑے کے بعد بیوی کا قتل، درانتی سے دیوانہ وار حملہ کر کے شوہر فرار۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ ریاستی چیف الیکٹورل آفیسر بنور لال نے بتایا ہے کہ ریاست میں 18 اسمبلی اور ایک پارلیمانی نشست کے لیے ایک ساتھ ضمنی انتخابات کرائے جائیں گے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے بنور لال نے بتایا کہ ضمنی انتخابات اگست میں کرائے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ تروپتی کے ضمنی انتخاب کے لیے مرکزی الیکشن کمیشن کو رپورٹ روانہ کر دی گئی ہے۔ ضمنی انتخابات کی قطعی تاریخ کا اعلان مرکزی الیکشن کمیشن کی جانب سے کیا جائے گا۔ IPS آفیسر کے تروپتی اوجیلا کو محکمہ داخلہ کے نئے اسپیشل سیکرٹری کی حیثیت سے ترقی دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ N بالا سبرامنیم کو انسپیکٹر جنرل آف پولیس اور K سرینیواس ریڈی کو پوسٹل سیکورٹی کا IG مقرر کیا گیا ہے۔ B سریدھر ریڈی کو محکمہ انسداد رشوت کے ایڈیشنل ڈائریکٹر کی حیثیت سے ترقی دی گئی ہے۔ ریاستی حکومت نے اس سلسلے میں احکامات جاری کیے۔ درگاہ حضرت حسین شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے تحت موقوفہ اراضی کی بازیابی کے لیے قائد مجلس لیجسلیچر پارٹی اکبر الدین اویسی کی خدمات کی مختلف گوشوں کی جانب سے ستائش کی جا رہی ہے۔ اکبر الدین اویسی نے اس موقوفہ اراضی کی فروخت کے خلاف حکومت کو پے در پے جھنجھوڑا تھا۔ انہوں نے ہی سب سے پہلے یہ انکشاف کیا تھا کہ تلگو دیشم دور حکومت میں اس وقت کے وزیر اعلیٰ چندر بابو نائیڈو نے ہائی ٹیک سٹی کے نام پر جو منیکنڈا جاگیر کی بیش قیمت اراضیات ملٹی نیشنل کمپنیوں کو فروخت کی وہ موقوفہ ہیں۔ تلگو دیشم کے دور میں ہی ISB، وپرو، MR، مائکروسافٹ، انفوسس کو یہ اراضیات فروخت کی گئیں، جبکہ لینکو ہلز اراضی YS راجشیکھر ریڈی کے دور میں فروخت کی گئی تھی۔ اس وقت بھی قائد مجلس نے حکومت کے اس فیصلے کے خلاف اسمبلی میں زبردست احتجاج کیا تھا۔ 2007 میں اس وقت کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر YS راجشیکھر ریڈی کو لکھے گئے مکتوب میں اکبر الدین اویسی نے IAS عہدیداروں کی سازش کو بے نقاب کرتے ہوئے دستاویزی دلائل کی بنیاد پر یہ بات کہی تھی کہ اوقافی اراضیات کو غیر قانونی طریقے سے فروخت کیا جا رہا ہے۔ قائد مجلس نے اسمبلی کی ہاؤس کمیٹی کو بھی ان اراضیات کا معائنہ کروایا تھا۔ اکبر الدین اویسی نے آج سیاسی اور قانونی لڑائی لڑتے ہوئے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ یہ ساری کی ساری اراضی وقف جائیداد ہے۔ قائد مجلس کی 8 سالہ جد و جہد کے بعد آج جب مسلمانوں کو اتنی بڑی کامیابی ملی ہے تو بعض لوگ جو عادت سے مجبور ہیں اس کامیابی کا سہرا اپنے سر باندھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ عدالت کے فیصلے سے ان کی مہم کو فتح حاصل ہوئی ہے، لیکن اگر زمینی حقائق کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چلے گا کہ یہ دعوے دار بھی اوقافی جائیدادوں پر قابض ہیں۔ تلگو دیشم نے لینکو ہلز کو الاٹ کی گئی اراضی کو آندھرا پردیش ہائی کورٹ کی جانب سے وقف اراضی قرار دیے جانے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے تلگو دیشم لیڈر پیدا ریڈی نے کہا کہ وقف بورڈ کے قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے حکومت کی جانب سے لینکو ہلز کو 1654 ایکڑ اراضی الاٹ کی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی پشت پناہی سے ہی لینکو انتظامیہ نے اراضی کو وقف جائیداد نہ بتاتے ہوئے عدالت میں درخواست داخل کی تھی، لیکن عدالت نے لینکو انتظامیہ کی درخواست مسترد کر دی۔ پیدا ریڈی نے کہا کہ وقف اراضی کو
کوڑیوں کے دام فروخت کرنے کے لیے حکومت ذمہ دار ہے۔ انہوں نے کہا کہ وقف اراضیات کو فروخت کرتے ہوئے ریئل اسٹیٹ تاجرین بالخصوص لگڑپتی راج گوپال کو فائدہ پہنچایا گیا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین نے ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مرکزی ذیلی کوٹے سے استفادے کے لیے اقلیت امیدواروں کو نان کریمی لیئر اور OBC سرٹیفکیٹس کی اجرائی کے لیے چیف سیکریٹری کو ہدایت دے۔ ارکان مقننہ پر مشتمل پارٹی کے ایک وفد نے چیف منسٹر کے دفتر سے رجوع ہو کر اس سلسلے میں نمائندگی کی۔ مرکز کے تعلیمی اداروں اور ملازمتوں میں اقلیتی امیدواروں کے داخلوں اور تقررات کو یقینی بنانے کے لیے مجلسی قائد مقننہ اکبر الدین اویسی نے وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی سے نمائندگی کی ہے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ سے کہا کہ وہ اقلیتوں کو نان کریمی لیئر اور OBC سرٹیفکیٹس کی اجرائی کے لیے متعلقہ عہدیداروں اور بالخصوص تحصیلداروں کو ہدایت جاری کریں۔ واضح ہے کہ مرکز کے تعلیمی اداروں میں داخلہ اور مرکزی حکومت کے محکموں، خانگی شعبے کے کاروباری اداروں اور عوامی شعبے کے بینکس میں اقلیتوں کے لیے 4% کوٹا مقرر ہے، جو OBC کے 27% کوٹے کا حصہ ہے۔ یاد رہے کہ اس سلسلے میں مرکزی وزیر اقلیتی امور سلمان خورشید نے گزشتہ سال 28 دسمبر کو پارلیمنٹ میں ایک بیان دیتے ہوئے 27% OBC کوٹے کے تحت اقلیتوں کے لیے 4.5% ذیلی کوٹے کی فراہمی کا ذکر کیا تھا۔ اس کے بعد انسانی وسائل کی ترقی کی وزارت عوامی مسائل و وظائف اور بھاری صنعتوں کی وزارت نے یہ پسماندہ اقلیتوں کے لیے متعلقہ دفتری قراردادوں کے ذریعے ذیلی کوٹے کی نشاندہی کی۔ تاہم ان تحفظات سے استفادہ کے لیے مستحق اقلیتوں کو ریونیو حکام سے صداقت نامے حاصل کر کے داخل کرنا ہوگا، لیکن ریونیو حکام یہ صداقت نامے جاری نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ان کو ریاستی حکومت کی ہدایت موصول نہیں ہوئی ہے۔ لہٰذا اکبر الدین اویسی نے وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی سے نمائندگی کرتے ہوئے کہا کہ اس سلسلے میں ریاستی چیف سیکریٹری کو ضروری احکام جاری کریں۔ اس ضمن میں ارکان مقننہ وراثت رسول خان، احمد بلالہ، الطاف حیدر رضوی اور امین الحسن جعفری پر مشتمل ایک مجلسی وفد چیف منسٹر کے دفتر سے رجوع ہوا اور نمائندگی کی۔ بعد میں الطاف حیدر رضوی اور امین الحسن جعفری نے پسماندہ طبقات کی بہبود کے محکمے کے حکام سے بات چیت بھی کی۔ تلگو دیشم نے چندرا بابو نائیڈو کی قیادت میں برقی شرحوں میں اضافے کے خلاف گگن پہاڑ کے پاس واقع برقی سب اسٹیشن پر احتجاجی دھرنا منظم کیا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے چندرا بابو نائیڈو نے کہا کہ آج شہر میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ برقی کب آئے گی اور کب چلی جائے گی۔ انہوں نے دیہی علاقوں میں برقی سربراہی کی صورتحال کو انتہائی ابتر قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ صنعتوں کو برقی کٹوتی سے ہو رہے نقصان سے کئی افراد ملازمتوں سے محروم ہو سکتے ہیں۔ چندرا بابو نائیڈو نے کہا کہ خدمت کے نام پر صارفین پر زائد بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ انہوں نے ریاست میں برقی بحران کے لیے کانگریس حکومت کو ذمہ دار قرار دیا۔ چندرا بابو نائیڈو نے کہا کہ حکومت برقی آبرسانی اور مختلف ٹیکسوں میں اضافہ کرتے ہوئے ریاستی عوام کا خون چوس رہی ہے۔ بعد میں پولیس نے چندرا بابو نائیڈو اور ان کے ہمراہ احتجاج کرنے والے دیگر قائدین و کارکنوں کو گرفتار کرتے ہوئے شمس آباد پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔ اس موقع پر تلگو دیشم کارکنوں کی جانب سے زبردست نعرے بازی کی گئی۔ راجندر نگر میں بھی رکن اسمبلی پرکاش گوڑ کی قیادت میں برقی شرحوں میں اضافے کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ پولیس نے احتجاجیوں کو گرفتار کرتے ہوئے پولیس اسٹیشن منتقل کیا۔ کونسل وپ پدما راجو نے برقی شرحوں میں اضافے پر تلگو دیشم کے احتجاج کو محض دکھاوا قرار دیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے پدما راجو نے کہا کہ تلگو دیشم کے 9 سالہ دور اقتدار میں 5 مرتبہ برقی شرحوں میں اضافہ کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ صرف YSR کانگریس اور TRS کی جانب سے کیے جا رہے احتجاج کو دیکھتے ہوئے تلگو دیشم بھی اس مسئلے سے سیاسی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پدما راجو نے کہا کہ برقی شرحوں میں اضافہ کرنے کی حکومت کو کوئی خواہش نہیں ہے، صرف ناگزیر صورتحال کو دیکھتے ہوئے مجبوراً اضافہ کیا جا رہا ہے۔ سابق وزیر جیون ریڈی نے سوال کیا کہ کیا YSR کے چاہنے والے کانگریس میں برقرار نہیں رہ سکتے؟ میڈیا نے جب ان سے جگن گروپ میں شامل ہونے سے متعلق پوچھا تو انہوں نے یہ بات کہی۔ جیون ریڈی نے کہا کہ کانگریس پارٹی ایک ایسے قائد کو نشانہ بنا رہی ہے جس کے کام کی ستائش خود راہل گاندھی نے اتر پردیش انتخابی مہم کے دوران کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ صنعتی شعبے کو فروغ دینے کے لیے YSR نے جو خانگی کمپنیوں کو مراعات دی تھیں اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ اگر یہ غلطی ہے تو چندرا بابو نائیڈو نے بھی ایسی کئی غلطیاں کی ہیں۔
ایک اور سوال پر جیون ریڈی نے کہا کہ خاطیوں کے خلاف کارروائی ضروری ہے، خواہ وہ جگن ہی کیوں نہ ہو۔ کانگریس پارٹی اور کانگریس حکومت کے سربراہوں کے درمیان جاری رسہ کشی اب دلی تک پہنچ گئی ہے اور پارٹی اور حکومت کے برابر ہونے کا نظریہ دم توڑتا دکھائی دے رہا ہے۔ اختلافات میں اضافے نے مخالف سرگرمیوں کو بھی عروج پر پہنچا دیا ہے۔ پیش ہے ہماری نمائندے شمس الدین فیروز کی یہ رپورٹ۔ حکومت اور پارٹی کے برابر ہونے کے فلسفے کو وائی ایس آر نے عملی جامہ پہناتے ہوئے کانگریس کی تاریخ کو نیا رنگ دیا تھا، لیکن وائی ایس آر کی موت کے بعد کانگریس کی پرانی روایت پلٹ آئی اور مضبوط قیادت کی کمی نے پارٹی کو داخلی انتشار سے دوچار کر دیا ہے۔ قیادت کے وفادار قائدین پارٹی کو مستحکم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں تو ناراض قائدین پارٹی کے استحکام کے لیے قیادت کو تبدیل کرنے کی وکالت کر رہے ہیں۔ کانگریس پارٹی کی قدیم روایت ہے کہ قیادت سے ناراض قائدین قیادت کو بدنام کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں اور اکثر فرقے وارانہ فسادات کو بھی ذریعہ بنایا جاتا ہے۔ کرن کمار ریڈی کو وزیر اعلیٰ بنائے جانے کے بعد اختلافات کا بازار مزید گرم ہوتا دکھائی دے رہا ہے اور اس مخالف محاذ کی قیادت کوئی اور نہیں بلکہ خود صدر پردیش کانگریس کر رہے ہیں۔ وہ وقتاً فوقتاً کرن کمار ریڈی کی شکایت اعلیٰ کمان سے کرتے نظر آتے ہیں۔ انہی رکاوٹوں کے پیش نظر اعلیٰ کمان نے 8 رکنی رابطہ کمیٹی تشکیل دی، لیکن اختلافات تھمنے کا نام نہیں لیتے۔ اب تو نائب وزیر اعلیٰ دامودر راج نرسمہا نے بھی کرن کمار ریڈی کی کھل کر مخالفت شروع کر دی ہے۔ وزیر صحت ڈی ایل رویندر ریڈی بھی کسی سے پیچھے نہیں۔ انہوں نے شنکر راؤ کے ساتھ مل کر کرن کمار ریڈی کو نقصان پہنچانے کی مساعی شروع کر دی ہے اور اس کے لیے وہ میڈیا کو ذریعہ بنا رہے ہیں۔ اے سی بی دھاووں اور شراب سنڈیکیٹ کا معاملہ منظر عام پر آتے ہی صدر پردیش کانگریس نے نہ صرف دھاووں کو سیاسی سازش کا نام دینا شروع کیا ہے بلکہ صاف لفظوں میں چیف منسٹر کے ہاتھ ہونے کی بات کرنے لگے ہیں۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے پارٹی اعلیٰ کمان نے دونوں قائدین کو دہلی طلب کیا ہے۔ سیاسی مبصرین کا ماننا ہے کہ کرسی کی اس لڑائی کو عارضی طور پر ختم کرنے میں اعلیٰ کمان کامیاب ہو سکتی ہے، لیکن مسئلے کا مستقل حل آسان نظر نہیں آتا۔ ایسے وقت جبکہ چیف منسٹر کی تبدیلی ممکن نہیں، اعلیٰ کمان صدر پردیش کانگریس پر دباؤ ڈال سکتا ہے، تاہم حالات بدلتے دیر نہیں لگتی۔ کب کیا ہوگا کچھ نہیں بتایا جا سکتا۔ تاہم یہ بات تو صاف دکھائی دے رہی ہے کہ دونوں قائدین ٹرین کی پٹریوں کے 2 لائنوں کی طرح چل رہے ہیں جو کبھی ایک دوسرے سے نہیں مل سکتے۔ چیف وپ جی وینکٹ رمنا نے وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی اور صدر پی سی سی کے دورے دلی کو پارٹی کو مستحکم بنانے کی کوششوں کا حصہ قرار دیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے وینکٹ رمنا نے دونوں قائدین کے دورے دلی کو داخلی اختلافات کی یکسوئی کے لیے کی جا رہی کوششوں کے الزامات کو مسترد کر دیا۔ وینکٹ رمنا نے بتایا کہ چیف منسٹر اور صدر پردیش کانگریس دلی میں ضمنی انتخابات کی حکمت عملی پر پارٹی اعلیٰ قائدین سے تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب جبکہ دلی میں ریاست کے تمام اعلیٰ قائدین موجود ہیں تو مسئلہ تلنگانہ کی تشکیل سے متعلق بھی روڈ میپ کو قطعیت دی جانی چاہیے۔ وائی ایس آر کانگریس نے یلو میڈیا کے بعض گوشوں کی جانب سے وائی ایس آر اور ان کے افراد خاندان کے خلاف کیے جا رہے پروپیگنڈے کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے وائی ایس آر کانگریس پارٹی کے لیڈر باجی ریڈی نے کہا کہ وائی ایس آر کانگریس میں پارٹی میڈیا کا احترام کرتی ہے، لیکن میڈیا کو بے بنیاد خبروں کو لے کر پروپیگنڈا نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ چندر بابو نائیڈو کی ایما پر ہی بعض قومی اخبارات کی جانب سے جگن کے خلاف بے بنیاد خبریں شائع کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ آخر جگن کو کس الزام کے تحت گرفتار کیا جا سکتا ہے، اس کی وضاحت کی جانی چاہیے۔ تلگو دیشم رکن اسمبلی مدو کرشنم نائیڈو نے الزام لگایا ہے کہ کانگریس حکومت ریاستی عوام کے مفادات کو نظر انداز کر چکی ہے اور مختلف طریقوں سے عوام کا خون چوس رہی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے مدو کرشنم نائیڈو نے کہا کہ تلگو دیشم کے دور حکومت میں ریاستی عوام کے مفادات کو دیکھتے ہوئے اے پی آئی آئی سی کے تحت اراضی الاٹ کی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ پراپرٹی الاٹمنٹ معاملے میں ریاستی قائدین کے بشمول سونیا گاندھی، احمد پٹیل اور غلام نبی آزاد بھی ملوث ہیں، اس لیے ان معاملات کی تحقیقات سے گریز کیا جا رہا ہے۔ رامپور کی رکن پارلیمنٹ جیا پردا حیدرآباد پہنچی۔
جب ایئرپورٹ پر میڈیا والوں نے ان سے دریافت کیا کہ کیا وہ آندھرا پردیش کے عام انتخابات میں حصہ لینے پر غور کر رہی ہیں، تو جیا پردا نے ٹی ڈی پی کے سربراہ چندر بابو نائیڈو کی تعریفوں کے پل باندھنا شروع کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ چندر بابو نائیڈو ریاست کے کامیاب چیف منسٹر رہے ہیں۔ اس غیر متوقع مدح سرائی سے یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ آندھرا پردیش کی سیاست میں دوبارہ قدم رکھنے کا منصوبہ رکھتی ہیں۔ رکن اسمبلی وشنو وردھن ریڈی نے شیخ پیٹ کے علاقے میں ایک سرکاری پرائمری اسکول کا افتتاح انجام دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس اسکول کی قدیم عمارت کو دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے انہوں نے اپنے ایم ایل اے فنڈ سے 25 لاکھ روپے فراہم کیے تھے۔ بعد ازاں انہوں نے اپنے حلقے کے علاقے ایم جے نگر اور شیخ پیٹ کا بھی دورہ کر کے عوام سے ان کے مسائل دریافت کیے۔ شالی بنڈا کی جیولری شاپس کے مالکوں نے ایکسائز ڈیوٹی کو واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ تاجروں نے حکومت پر الزام لگایا کہ وہ مسئلے کی یکسوئی میں غیر ضروری طور پر تاخیر کر رہی ہے۔ محکمہ انسداد رشوت اے سی بی نے شراب سنڈیکیٹ کے سرغنہ 47 سالہ بالراج گوڑ کو کولکتہ سے بنگلور جاتے ہوئے گرفتار کر لیا ہے۔ وہ 27 جنوری سے مفرور تھا۔ 8ویں جماعت تک تعلیم حاصل کرنے والا یہ ملزم ناجائز قبضوں اور آبکاری کے کئی کیسز میں ملوث بتایا گیا ہے۔ شاہین نگر میں معمولی جھگڑے کے بعد شوہر نے بیوی کا بے رحمی سے قتل کر دیا۔ صابر نامی درندہ صفت شخص اپنی بیوی عالیہ پر درانتی سے دیوانہ وار حملہ کر کے فرار ہو گیا، جو برسر موقع ہلاک ہو گئی۔ عالیہ کے رشتہ داروں نے بتایا کہ اس جوڑے کی قریب 1.5 سال پہلے شادی ہوئی تھی۔ منگل کی شب معمولی جھگڑے کے بعد صابر نے برہمی کے عالم میں یہ گھناؤنا اقدام کیا۔ لائٹ مار کے شادی کرا اور بچی کو بھگا کے لے آ کے جو ہے اور پورے اس کے ساتھ غلط طریقے سے ہر کام اس کے ساتھ غلط کیا۔ اس سے پہلے پریگننٹ ہو گئی تھی تو اس کا ابارشن کرا دے کے اس کو ہمارے ڈالے ہوئے سونے سے علاج کرا کے دواخانے میں اکیلا چھوڑ کے چلے گیا۔ پھر اب اس وقت بھی پریگننٹ ہے۔ آج بھی جو ہے چھوٹی سی بات بھی ان کے گھر میں ہو سکتا ہے، اٹھا کے دراتی سے مار کے اس کا بھیجا پھوڑ دیا۔ ونستھلی پورم میں ایک فرنیچر شو روم کے مالک کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ قدیم ملک پیٹ کے علاقے واحد نگر کے رہنے والے 45 سالہ شیخ جہانگیر کا ونستھلی پورم میں وڈ ورلڈ کے نام سے شو روم ہے۔ منگل کی شب وہ اپنے شو روم کا شٹر گرا کر قریبی ہوٹل سے چائے پی کر واپس ہو رہے تھے کہ 4 نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے ان پر 5 راؤنڈ گولیاں چلا دیں اور ریوالور وہیں پھینک کر برق رفتاری سے فرار ہو گئے۔ شیخ جہانگیر کو شدید زخمی حالت میں ایل بی نگر کے کامینینی ہاسپٹل میں منتقل کر دیا گیا، جہاں وہ علاج کے دوران چہارشنبے کی صبح قریب 4 بجے زخموں سے جان بر نہ ہو سکے۔ سائبر آباد کمشنر پولیس ترمل راؤ نے متوفی کے اہل خانہ سے ملاقات کر کے تفصیلات حاصل کی۔ پولیس ضبط شدہ ریوالور کی مدد سے قاتلوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے۔ مارپلی پولیس نے 31 مارچ کو اے ٹی ایم سے رقم کا سرقہ کرنے کی کوشش کرنے والے ایک سارق کو گرفتار کر لیا۔ بتایا جاتا ہے کہ روی کی تصاویر سی سی کیمرے میں ریکارڈ ہو گئی تھیں۔ پولیس نے ان تصاویر کی مدد سے سارق کی تلاش شروع کی اور اسے 2 اپریل کی شب اسی علاقے میں ہتھوڑی اور چاقو کے ساتھ مشتبہ حالت میں گھومتا دیکھ کر گرفتار کیا۔ شاستری پورم کے علاقے میں ایک دوسرے سے متصل 2 فیکٹریوں کو آگ لگنے سے دونوں فیکٹریاں جل کر خاکستر ہو گئیں۔ بتایا جاتا ہے کہ چہارشنبے کی قریب دوپہر 2 بجے کیمیکل فیکٹری میں پارک کی ہوئی لوری میں رکھے ہوئے کیمیکل میں اچانک آگ لگ گئی اور کچھ ہی دیر میں آگ کے شعلوں نے دونوں فیکٹریوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ فیکٹری میں موجود ایک شخص مدن لال جدوجہد کر کے فیکٹری سے باہر آنے میں کامیاب ہو گیا، جسے معمولی چوٹیں آئیں، جبکہ فیکٹری میں پارک کی ہوئی دوسری لاریاں اور گاڑیاں سب کی سب جل کر تباہ ہو گئیں۔ آگ لگنے سے کیمیکل کے ڈبے اور سلنڈرز بھی پھٹ گئے
اور چھت اور دیواریں بھی منہدم ہو گئیں۔ تاڑون کے علاقے میں لاریوں کی مرمت کے کارخانے میں آگ لگنے سے 2 لاریاں جل کر خاکستر ہو گئیں۔ مالک کارخانہ کے ایک رشتہ دار نے الزام عائد کیا کہ نامعلوم افراد نے کارخانے کے مالک کے ساتھ اپنی ذاتی دشمنی نکالنے کے لیے یہ حرکت کی۔ بہادرپورہ فائر بریگیڈ نے 2 گھنٹوں تک کوشش کر کے آگ پر قابو پایا۔ بہادرپورہ پولیس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ اور آخر میں ایک مرتبہ پھر نظر ڈالیں گے سرخیوں پر۔ اسمبلی کی 18 اور پارلیمنٹ کی ایک نشست کے لیے ایک ساتھ ضمنی چناؤ، مرکزی الیکشن کمیشن کرے گا قطعی تاریخ کا اعلان۔ برقی شرحوں میں اضافے کے خلاف برقی سب اسٹیشن گگن پہاڑ پر تلگو دیشم کا احتجاجی دھرنا۔ مرکزی ذیلی کوٹے سے استفادے کے لیے اقلیتوں کو OBC سرٹیفکیٹس کی اجرائی کا مطالبہ، ریاستی حکومت سے مجلس کی نمائندگی۔ ونستلی پورم میں وڈ وال شو روم کے مالک شیخ جہانگیر کو گولی مار دی گئی، موٹر سائیکل سوار نامعلوم حملہ آور برق رفتاری سے فرار۔ اور شاہین نگر میں معمولی جھگڑے کے بعد بیوی کا قتل، کرانتی سے دیوانہ وار حملہ کر کے شوہر فرار۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ یہیں پر ختم ہوا۔ فی امان اللہ۔